السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جانا تھا شریعت کے بارے میں، شریعت کے اصول کن بنیادوں پر مرتب کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا۔ اب شریعت نے ہمارے اوپر کس طرح کے حقوق اور کیسے حقوق عائد کیے ہیں ان پر آج گفتگو ہوگی۔ پہلے یہ سمجھیے کہ حق کسے کہتے ہیں۔ حق کی جمع ہوتی ہے حقوق۔ حق کو آپ یوں کہہ لیجئے ڈیوٹی، ذمہ داری، فرض۔ اور یہ ڈیوٹیاں، یہ ذمہ داریاں، یہ فرائض ہم پر کیوں عائد ہوتے ہیں اس پر گفتگو ہونی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم پر سب سے پہلے کس کا فرض عائد ہوتا ہے، کس کی ڈیوٹی عائد ہوتی ہے، کس کا حق ہے ہمارے اوپر، سب سے پہلے کس کے اوپر ہے، کس کا ہے، تو اس پر گفتگو ہوگی۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو سب سے پہلے مالک حقیقی کا ہمارے اوپر حق ہوا، جس نے ہم کو بنایا ہے، پیدا کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر چونکہ مجھے حقوق ادا کرنے ہیں تو مجھ سے سب سے زیادہ قریب تو اللہ تعالیٰ تھا، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھ سے قریب میرا جسم، میرا اپنا بدن، میرا نفس، اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس مرحلے سے اور آگے نکلیے تو اس کے بعد ہم کو ملتا ہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے ہیلپ لیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں سے مدد لیتے ہیں، تعاون لیتے ہیں، تب ہم اس دنیا میں زندگی گزار پا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے، یعنی ہم کو ایسا فطری طور پر بنایا ہے کہ ہم اکیلے نہ رہیں، تنہا نہ رہیں، مل جل کر رہیں۔ اس طرح سے بنایا، ایسی ضرورتیں ہماری آپس میں رکھی ہیں۔ تو اس لیے تیسرے نمبر پر بندوں کے حقوق آتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے لیے ضروری ہے ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے ہم کام لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم درختوں سے، جنگلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بھی ہم اللہ تعالیٰ نے، ہماری شریعت نے کچھ حقوق متعین کیے ہیں۔ تو آج انہی حقوق کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے اور اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے کریں گے اس کو۔ خدا کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اسے خالق اور مالک تسلیم کیا جائے، اسے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سب سے پہلا حق، یعنی اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی ہے سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو نہیں معاف کر سکتا۔ اور شرک کرنے کے بعد، مان لیجئے شرک تو اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ ہی چکے ہیں، شرک کرنے کے بعد سمجھ لیجئے اگر ہم وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے نہیں ہیں، تو سمجھ لیجئے ساری چیزیں بیکار اور عبث ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم شرک کریں تو گویا کہ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں۔ یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ایک تمام خداؤں کا ایک خدا ہے اور اس کی ذات میں شریک ٹھہراتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا، اور شرک کو اگر ہم شرک کرتے ہیں تو اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننا تھا، اور خالق اور مالک ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی خدائی میں کسی اور کا دخل سمجھتے ہیں، کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو گویا کہ اس کو ہم خالق نہیں مان رہے ہیں، اور خالق نہیں مان رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں، اور شرک کر رہے ہیں تو اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا۔ تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب ہم اس طرح کا اقرار کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کا یہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا حق ہمارے اوپر اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایات اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے۔ اللہ کی جانب سے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے جو ہدایتیں آئیں، ہم اسے سچے دل سے مانیں، تسلیم کریں۔ یہ دوسرا اللہ کا حق ہے۔ یہ حق دیکھا جائے تو ادا ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ کہنے سے۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اس کام کے لیے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ کا وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دوسرا حق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ایک ہوتا ہے بس مان لینا،
ایک ہوتا عمل کرنا، دونوں میں فرق ہے. میں کہوں کہ ہاں آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں اس پر عمل نہ کروں. میں مان رہا ہوں کہ آپ کی باتیں میرے لیے درست ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس پر عمل نہ کروں تو گویا کہ میں نے صحیح طور پر مانا نہیں، صحیح طور پر تسلیم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق ہے کہ اس کی فرمانبرداری بھی کی جائے، اس کی اطاعت بھی کی جائے. اللہ کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت بھی لازم ہے. اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ دونوں حقوق بھی ادا نہیں ہو پائیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو 2 حقوق اس سے پہلے بیان کیے گئے وہ بھی حقوق ادا نہیں ہو پائیں گے. اس لیے نہیں ہو پائیں گے کہ ہم نے فرمانبرداری نہیں کی، گویا کہ اس کے احکام کو تسلیم نہیں کیا. اس کے احکام کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس لیے یہ حقوق ادا کرنا ضروری ہے. چوتھا حق ہے اللہ کی کہ اس کی عبادت کی جائے. دیکھیے، دیکھا جائے لفظ عبادت اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کو عبادت کہتے ہیں. آپ نے ابھی پڑھا کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا اس کو عبادت کہتے ہیں. اور اس پوری زندگی کو عبادت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند عبادتیں ہمارے لیے فرض عین قرار دی ہیں. یہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے. اب ذرا سوچئے کہ اگر عبادت کو ہم ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ تینوں حقوق بھی نہیں ادا ہو پائیں گے. عبادت نہ کریں ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض عائد کیے ہیں عبادت کی شکل میں اور پوری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں ان کو ہم اپنا نہیں رہے ہیں، تو ہمارے اندر اللہ کی فرمانبرداری نہیں آئے گی، اللہ کے احکامات کو ہم تسلیم نہیں کر پائیں گے اور اللہ کی ذات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں شرک ہو جائے گا. اس لیے دیکھا جائے تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھا جائے تو یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا چوتھا حق کہ اس کی عبادت کی جائے، تو دیکھا جائے تو یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے. مقدم کا مطلب پہلے نمبر پر نہیں، یہاں پہ یعنی اس کی ویلو زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. ان تینوں حقوق کے مقابلے میں اس کی ویلو زیادہ ہے. اس لیے زیادہ ہے کہ انہیں حقوق پر منحصر ہیں وہ تینوں حقوق. وہ تینوں حقوق اللہ کے جو ہیں اس آخری حق پر منحصر ہیں. اس کے بغیر وہ تینوں حقوق نہیں ادا ہو سکتے. اس لیے انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ دیکھا جائے تو یہ تمام حقوق پر مقدم ہے. اور کیوں مقدم ہے؟ اور اس حقوق جو مقدم ہیں یعنی سب سے زیادہ ویلو رکھتے ہیں، سب سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، اور اس حق کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں دوسرے حقوق کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. دوسرے حقوق کو قربان کرنا پڑتا ہے اللہ کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے. مثالیں لے لیجئے، جیسے کہ اس کتاب میں لکھا ہے نماز وغیرہ جیسے فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیے ہیں، جسے خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے انسان. نماز وغیرہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں اپنے نفس کے، اپنے جسم کے جو ہمارے اوپر حق ہوتے ہیں ان حقوق کو قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھ لیجئے، مثال لے لیجئے. نماز کے لیے انسان صبح میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، دن رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی دلچسپ تفریحات کو چھوڑ دیتا ہے. رمضان میں مہینے بھر بھوک پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کرتا ہے. حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی گوارا کرتا ہے. جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے. اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے حق پر کم و بیش قربان کیے جاتے ہیں. مثلا نماز میں ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لیے جاتا ہے. حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. جہاد میں انسان محض خدا کی خاطر جان لیتا اور جان دیتا ہے. اس طرح بہت سی وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا کی جاتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا جانوروں کی قربانی اور مال کا صرفہ. کہہ رہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہ جو چوتھا حق ہے یعنی عبادت، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو بہت سارے حقوق کی قربانی دینی پڑتی ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اپنے نفس کا وہ حق متاثر ہوتا ہے. نفس کا حق متاثر ہونے کو سمجھایا ایسے کہ ہمارا نفس، ہمارا دل، ہمارا بدن یہ چاہ رہا ہے کہ اس ٹھنڈک کے موسم میں ہم پانی نہ استعمال کریں، لیکن پانی استعمال کر کے اپنے بدن کو بہرحال کسی نہ کسی طرح سے بے اطمینانی کی کیفیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو تکلیف ہم گوارا کر رہے ہیں، ٹھنڈک میں پانی سے وضو کر رہے ہیں اور ایسے حالات میں نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، پھر بھی ہم اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہماری مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو ترک کر کے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر کے وقت کھڑے ہو رہے ہیں. ان سب میں دوسروں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہی اصول ہے کہ تھوڑے سے زیادہ فائدے کے لیے
تھوڑے سے نقصان کو گوارا کیا جاتا ہے. یہاں ہم جو نفس کو متاثر کر رہے ہیں تو وہ اس سے ہم کو بڑا فائدہ مل رہا ہے کہ ہم مالک حقیقی کی عبادت کر لیتے ہیں، اس لیے ان حقوق کی قربانیاں ہیں دی جاتی ہیں. لیکن ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چوتھے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جہاں نفس کی قربانیاں، جہاں دیگر لوگوں کے حقوق کی قربانیاں مانگی ہے اور گنجائش دی ہے، لیکن وہیں پابندی بھی لگا دی ہے کہ ایک حد تک، اس سے زیادہ آپ قربانی نہیں دے سکتے. مثالیں لے لیجئے، اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھنے جا رہا ہے، ظہر کی نماز، کسی کے ہاں کام کر رہا ہے اور ڈیوٹی ٹائم میں وہ جا رہا ہے 10 منٹ کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے فرض نماز اور سنت نمازیں جو ضروری ہیں وہ ادا کرنا نفل نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ وہ ٹائم جس کے ہاں وہ کام کر رہا ہے اس کا ہے. اور اگر اس ٹائم کو یہاں کھڑا ہو جائے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، نفل پڑھنا شروع کر دے، سورہ بقرہ کی تلاوت اس میں شروع کر لے، تو ظاہر سی بات آدھا پون گھنٹہ جو آپ نے لیا، ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کی، ٹھیک ہے اللہ کا حق ادا کیا، لیکن بندے کے حقوق کو ختم کرنے، بندے کے حقوق کو قربان کرنے کی جتنی گنجائش اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس سے زیادہ آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے روکا. اسی طرح سے آپ لے لیجئے رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں اس کا لیے ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم دیا ہے کہ اس ٹائم تک آپ کو افطار کر لینا ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں جو بڑھا رہے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، آپ نے وضو کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وضو میں کونیوں تک دھونا لازم ہے، کونیاں شامل ہیں، لیکن کوئی شخص اگر ایسا کرے کہ کوہنی کے بجائے کندھے تک دھونا شروع کر دے، یہ سوچے کہ نہیں کوئی گنجائش نہ چھوڑوں، یہ مکروہ ہے وضو میں کہ جتنا اعضاء دھونے کو کہا گیا ہم اس سے زیادہ بڑھا کر دھوئیں، گرچہ میری نیت یہ ہو کہ نہیں تاکہ کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، گرچہ میری نیت یہ ہو، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. اس لیے کہ اب جو جتنی گنجائش تھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے حقوق کو ختم کرنے کی، قربان کرنے کی، اس سے زیادہ آپ کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو وہاں ذاتی ہوگی اور نفس کا باقاعدہ حق مارا جائے گا، اس لیے ممنوع ہے. اس لیے فقہا کے نزدیک ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ دور تک دھونا، یہ مکروہ کے ضمن میں آتا ہے فقہا کے نزدیک. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہم ایسا کرنے کے چکر میں، 2 رکعت کے چکر میں ہم کہنے نے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا 2 رکعت نماز فجر کی، ہم کہیں کہ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، ہم اسے 4 رکعت مان لیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا. اللہ نے تو کہا تو اتنی ہی قربانی دینی، ہم اس سے زیادہ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ البتہ جو نفلیں ہیں جو آپ کو رکھا ہے کہ آپ اس کے لیے آزاد ہیں، ان عبادتوں کے لیے آزاد ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط لگائی کہ کسی کے حقوق نہ مارے جائے. اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جانا ہوگا کہ ہم کسی کا ٹائم لے کر کے نفل نماز نہیں ادا کر سکتے. ہم کسی کا ٹائم ضائع ہو رہا ہو، کسی کے حق مار کر کے ہم نفل نمازیں نہیں ادا کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ بتایا نا کہ نفلی روزے رکھنے کے لیے عورتوں کو اپنے شوہروں سے اجازت لینی ضروری ہے. وجہ کہ اب وہ دوسرے کو جو ہوگا فرض کے لیے اجازت نہیں کہا، جو ہمارے اوپر فرض عین ہے جو روزے اس کے لیے اجازت نہیں کہا، لیکن نفل نماز اور نفلوں کے لیے باقاعدہ اجازت لینے کی کہا تاکہ دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور شریعت نے جو اس کے حقوق متعین کیے ہیں لوگوں کے لیے، سب میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی. دیکھیے ایک چیز اور سمجھیے کہ نماز فرض عین ہے ہمارے لیے، نماز ہمارے لیے فرض عین ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کا یہ حق ادا کرنے کے لیے یعنی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اتنی ہی قربانی دینی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر رکھی ہے، متعین کر رکھی ہے. اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہ ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن اسلام نے ہماری فطرت کا خیال رکھا ہے. اسلام اسی لیے دینی فطرت کہلاتا ہے کہ اب وضو کے لیے پانی استعمال کرنا ہے اور پانی سے وضو کر کے طہارت حاصل کر کے تب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو کوئی بیمار ہو اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو وضو کرنے پانی کے استعمال سے، تو اسے کہا گیا تیمم کر لو. کوئی شخص سفر میں ہو تو اس سے کہا گیا کہ چونکہ سفر میں ٹائم نہیں ملے گا، جگہ مناسب نہیں ہوگی، سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہاں نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا. قصر یعنی کم کرنے کا حکم دیا. قصر میں یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں اس کو ہم 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے. تو یہ پھر اور دیکھیے کہ نمازی کے سلسلے میں
کہ ویسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا، اور اتنا بیمار ہے کہ لیٹ کر کے بھی نہیں نماز ادا کر سکتا تو آنکھ کے اشاروں سے ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر نماز میں بھی جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں کہ جس سے انسان کو پریشانی یا انسان کے جسم کو گرا گزرے، ایسا نہیں۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، حدیث ہے اس بات کہ فجر میں اور عشاء میں تلاوت لمبی ہونی ہے، قرآن کا جو حصہ پڑھنا ہے فجر میں اور عشاء میں لمبا کرنا ہے، مغرب میں مختصر ترین کرنا ہے، اسی طرح سے ظہر میں سب میں تلاوت مختصر ہے۔ ذرا غور کیجئے کیوں ایسا ہے؟ ظہر کا جو ٹائم ہے بہت ہی بیزی شیڈول رہتا ہے، سب کا مصروفیات کا وقت ہوتا ہے، ہر طرح سے کوئی سونے میں مصروف ہوگا، کوئی بزنس میں مصروف ہوگا، کہ یعنی مصروفیات کا ٹائم ہوتا ہے، سب کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں لمبی تلاوت سے منع کیا، باقاعدہ ہدایت ہے کہ لمبی تلاوت نہیں کرنی۔ اسی طرح سے عشاء میں چونکہ اب ہم سب کچھ کلوز کر کے دن بھر کا بند کر کے اب جا رہے ہیں بستر پر آرام کرنے، تو یہاں قدرے طویل ذرا سی طویل جو ہے قرات کرنی ہے۔ فجر میں چونکہ ہم سارے کام سے فارغ ہو گئے ہیں، آرام کر کے نیند سے فارغ ہو گئے ہیں، آرام بھی کر لیا ہم نے، اور اس وقت دن کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تو وہاں طویل قرات کرنے کو کہا۔ اب ان نمازی جیسی اہم عبادت کو لیجئے، اس عبادت کو ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو، شریعت نے ہماری ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا ہے جس کی ضرورت ہم انسانوں کو ہوتی ہے، ان تمام ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، اور اس میں ہر طرح کی آسانی رکھی۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھ لیجئے، رمضان کے روزے کو دیکھ لیجئے، یا حج کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، سب پر اسی پہ قیاس کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہماری شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں شریعت پہنچی ہے، جو قوانین و ضوابط عبادتوں کے سلسلے میں ہمیں ملے ہیں، غور کیا جائے تو ان تمام عبادتوں میں ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ دوسروں کے حقوق کم سے کم متاثر ہو، ایک تو متاثر نہ ہو، اگر ہو رہے ہیں تو کم سے کم ہو، اور اس بات کی بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ دوسروں کے حقوق اس حد سے زائد متاثر نہ کیے جائیں، جتنا کہا ہے اس سے زیادہ متاثر کرنے کو اسلام ناپسندیدہ کہتا ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ بہت ساری چیزیں دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے نفس کو کیا حق ادا کرنے کے لیے کسی جانور کا، کسی پرندے کا شکار کرتے ہیں، اگر اپنے نفس کے حق ادا کرنے کے لیے، یعنی بھوک اس کی مٹانے کے لیے کر رہے ہیں تو جائز ہے، درست ہے، لیکن محض اپنے شکار کرنے کے لیے، محض اپنا نشانہ بیٹھانے کے لیے، محض پریکٹس کے لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو حدیث ہے کہ قیامت کے روز وہ چڑیا فریاد کرے گی، منع کیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے مخلوقات ہیں، مخلوقات اپنے سے کم تر چیزیں ہیں، اس سے جو کم درجے کی چیزیں ہیں اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اب انسان اس میں سب سے افضل مانا جاتا ہے، شعور کی وجہ سے، کہ شعور اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، آزادی دی، اس وجہ سے سب سے افضل مانا جاتا ہے، اسے اختیار دیا اس لیے افضل مانا جاتا ہے۔ اب انسان کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا کی ساری چیزیں ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ہم انسان ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھانے کا اختیار ہے، لیکن اتنا ہی ان چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہماری گرفت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر 4 طرح کے حقوق ہیں، اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ ہم اس کو صرف اور صرف اللہ کو خالق اور مالک مانیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرے یہ جو بھی اس کی طرف سے ہدایتیں آئیں اس کو سچے دل سے تسلیم کریں۔ تیسرے یہ کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان احکامات کی پیروی کریں، اور چوتھے یہ کہ اس کی عبادت بجا لائیں، اس کی عبادت کریں، اب اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ اگر ہم ان 4 باتوں پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔